بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم شہداء اللہ فی الارض صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک کا دیا ہوا یہ جسم ہمارے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ وہ اپنی جگہ پر ایک مستقل بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کے اس چند فٹ کے جسم میں اللہ پاک نے جو صفات، کمالات اور جو صلاحیتیں رکھی ہیں، اگر ہم اس پر کسی وقت بیٹھ کے غور کر لیں تو اندازہ ہو جائے کہ اس چھوٹے سے قد کے انسان کے اس چند فٹ کے بنے ہوئے جسم میں اللہ پاک نے گویا کہ پوری کائنات کی صلاحیتوں کا خلاصہ جمع کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں، بہت ہی بڑے نامور عالم، مفسر، محدث حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے اور جن کی تفسیر عثمانی کو اللہ پاک نے بڑی شہرت اور قبولیت دی، اور اس ملک پاکستان کی جو تحریک چلی، اس تحریک آزادی میں ہمارے اکابر علماء کا بہت بڑا حصہ اور کردار رہا۔ تو اس کردار میں مرکزی قیادت کی حیثیت سے کام کیا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب مرحوم جس دن پاکستان قائم ہوا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جھنڈا وہ شخص لہرائے گا کہ جس نے اس تحریک میں میرے ساتھ سب سے زیادہ حصہ لیا، قربانی دی۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان کا پرچم کس نے لہرایا؟ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور پھر جب بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے۔ یہ بات خیر بطور ایک تعارف کے آ گئی، اس لیے ذکر کر دی۔ بہت بڑے انسان گزرے، اور ان کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت اور استعداد دی تھی کہ اپنی بات سمجھانے کا، دین کی بات سمجھانے کا ایک ملکہ تھا ان کے پاس۔
تو انہوں نے ایک موقع پر یہ بات لکھی ہے کہ اگر انسان کے جسم میں غور کیا جائے تو اس ایک جسم انسانی میں اللہ پاک نے پورے عالم کی صفات اور خوبیوں کو جمع کر دیا. اور پھر حضرت کا پورا تفصیلی بیان ہے اس پہ، جس میں انہوں نے پھر مثال دے کر تشبیہات دے کے سمجھایا ہے. ایک تو ہے نا صرف بات ہو گئی کہ جی انسان پوری دنیا کی طرح ہے، نہیں. حضرت عثمانی نے پھر ایک مثال دے کر کے تشبیہات دے کر کے انسان کے جسم کو عالم سے تشبیہ دی کہ دنیا میں پہاڑ ہے، دنیا میں آسمان ہے، دنیا میں زمین ہے، دنیا میں دریا ہے، دنیا میں ہوا ہے، دنیا میں پانی ہے، دنیا میں آگ ہے، دنیا میں لوہا ہے. ساری چیزیں جو اس عالم دنیا میں آج ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے، اور ہر چیز کا ایک نیا فائدہ ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق سے ہمیں ایک نیا فائدہ پہنچتا ہے. پانی کا فائدہ الگ ہے، سورج کا فائدہ الگ ہے، ہوا کا فائدہ الگ ہے، دھوپ کا فائدہ الگ ہے، رات کا فائدہ الگ ہے، گرمی کا فائدہ الگ ہے، سردی کا الگ ہے. ہر چیز اپنے اندر اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں کو سمو کر بیٹھی ہوئی. تو فرمایا جسم انسانی، ایک انسان کا جو جسم ہے، فرمایا یہ عالم صغیر ہے. عالم صغیر، صغیر کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے کو. فرمایا ایک انسان کا جسم ایک چھوٹی دنیا کی طرح ہے. یہ پورا ایک عالم ہے اگر ہم انسان کے اندر غور کر لیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو یہ جسم ہے، جس کی طرف آج ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، جس کی حفاظت کی، جس کا خیال رکھنے کی، اور جس کو گناہوں سے، نافرمانی سے بچانے کی آج کوئی فکر ہمارے اندر نہیں. حقیقت یہ ہے، نہ ہم اپنے جسم کے ظاہر کا آج خیال رکھتے ہیں، نہ جسم کے باطن کا خیال رکھتے ہیں. تو اس ایک جسم میں بہت ساری نعمتیں اللہ پاک کی پوشیدہ ہیں، اور ہر عضو، ہر حصہ جسم کا وہ ہمیں اس کائنات سے، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا سے، ان چیزوں سے کام اٹھانے میں، فائدہ اٹھانے میں ہمارا ساتھ دیتا ہے. لیکن ایک بات جو آج کی مجلس میں عرض کرنی ہے، اور جو بہت قابل غور بھی ہے، قابل فکر بھی ہے، اور قابل عبرت بھی ہے، کہ یہ جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور جس سے ہماری زندگی چل رہی ہے، یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ان اعضاء کی ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل، یہ اللہ پاک کے ہاں محفوظ بھی ہو رہی ہے، اور صرف محفوظ نہیں ہو رہی بلکہ قیامت کے دن اس کو ہمارے سامنے پیش بھی کیا جائے گا. اور صرف پیش نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کی حیثیت ایک گواہ کی بن جائے گی، گواہ کی. آنکھ گواہ بنے گی، کان گواہ بنیں گے، زبان گواہ بنے گی، ہاتھ گواہ بنیں گے، پیر گواہ بنیں گے، شرمگاہ گواہ بنے. پورا کا پورا جسم آج میں اور آپ اس سے جو کام لے رہے ہیں، تو کام شروع کرنے سے پہلے یہ بات ایک مسلمان مرد عورت کو سوچ لینی چاہیے کہ یہ کام کرنا اگر درست ہے تو کر لوں، اس لیے کہ کل کو اس
عضو نے، جسم کے اس حصے نے قیامت کے دن گواہی دینی. اور پھر سب سے بڑھ کر جو احتیاط کی بات ہے وہ ہے ہمارے زبان سے ادا ہونے والے کلمات، زبان سے کی جانے والی باتیں، زبان سے نکلنے والے الفاظ کلمات. یاد رکھیں یہ ہوا میں گم نہیں ہو رہے. آج لگ تو ایسا رہا ہے کہ جو کچھ زبان سے نکلا میں نے بول دیا وہ ہوا ہو گیا، ختم. نہیں، ایک ایک کلمہ زبان کا، جو کچھ ہماری زبانیں آج بول رہی ہے اس کو اللہ کے مقرر کردہ فرشتے فوراً لے کر کے محفوظ کر کے اس اپنے نامہ اعمال میں رجسٹر میں لکھ رہے ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں سورہ قاف 26ویں پارے میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ما یلفظ من قول، یہ انسان جو بات زبان سے تلفظ نکالتا ہے اور ابھی وہ کلمات اس کی زبان سے نکلے ہی ہوتے ہیں، الا لدیہ رقیب عتید، کہ اس کے قریب ہی ایک فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے اس کو وصول کرنے کے لیے. ہماری ساری باتیں وہ فرشتہ لے کر کے اپنے پاس موجود اس رجسٹر کے اندر لکھ رہا ہوتا ہے. یہ ہوا میں گم نہیں ہو رہی، ہماری آنکھوں کے اعتبار سے گم ہو گئی، لیکن اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ ہوا میں گم نہیں ہوئی، ہوا میں غائب نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی، بلکہ میرے مقرر کیے ہوئے فرشتے نے تمہاری زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو فوراً لیا اور لینے کے بعد کیا کیا، اس کو اپنے رجسٹر میں محفوظ کر لیا. یہ بیکار نہیں جائے گا. قیامت کے دن یہ رجسٹر کھلیں گے. جو کچھ ان زبان کے بولوں نے ادا کیا، جو کچھ اس زبان سے نکلا، جو کلمات اس زبان سے ادا ہوئے، خیر کے ہو شر کے ہو، اچھائی کے ہو برائی کے ہو، نیکی کے ہو گناہ کے ہو، دین کے ہو یا بے دینی کے ہو، ایک ایک بات محفوظ کر لی گئی. یہ محفوظ ہو گئی. اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان زبان کے کلمات کو بھی باقاعدہ اللہ پاک کے اور اس بندے کے سامنے فرشتے پیش کریں گے. اور پیش کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جب ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، جب ترازو کے سامنے آئیں گے تو فرمائے زبان کی ان باتوں کو بھی تولا جائے گا. ہمیشہ ہر سال تقریباً طالبات، معلمات، مستورات سب جانتی ہیں کتنے موقعوں پہ ہم شرکت کرتے ہیں سال کے آخر میں ختمات بخاری شریف میں. ابھی بھی انشاءاللہ آپ کے ادارے کا ہونے والا ہے، جلد ہی اللہ عافیت سے فرما دے. تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ختم بخاری شریف میں کون سی کتاب کی آخری حدیث کا درس ہوتا ہے؟ صحیح بخاری شریف، جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ فرمایا گیا. قرآن کریم کے بعد اس کائنات میں سب سے صحیح ترین کتاب وہ صحیح البخاری ہے، اور جس کو پڑھنے کے بعد ہی ایک طالب علم یا ایک طالبہ وہ عالم بن سکتا ہے یا عالمہ بن سکتی ہے. سب کتابیں پڑھی لیکن بخاری شریف نہیں پڑھی، اس کو عالم نہیں کہا جا سکتا. قبولیت اللہ پاک نے اس درجے کی دی اس کتاب کو. تو صحیح بخاری کی جو سب سے آخری حدیث ہے، آپ غور کریں، اگر آپ نے اس سے پہلے غور نہیں کیا تو اس سال ضرور غور کیجئے گا، تو انشاءاللہ آپ کو اس عاجز کی یہ بات یاد آئے گی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا تو سب سے آخری حدیث جو لائے
اس حدیث پر جو ترجمۃ الباب یعنی عنوان جو ٹائٹل قائم کیا وہ کیا تھا؟ باب ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ بے شک بنی آدم کے، انسان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، اس کے اقوال کو بھی تولا جائے گا. اقوال کس کو کہتے ہیں؟ قول، زبان سے نکلے ہوئے کلمات، یہ بھی تلیں گے. اب کیسے تلیں گے؟ اس کا تو جسم نہیں ہے، اس کا تو وجود نہیں ہے، اللہ اس کو کیسے تولیں گے؟ یہ اللہ پاک جانتے. اللہ کی طاقت اور قدرت کو ہماری اس چھوٹے سے ذہن اور عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، لیکن جب فرما دیا تو ضرور ہوگا. اب یہ اعمال تلیں گے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ عنوان قائم کیا، یہ ٹائٹل جب لگایا، تو اس کے نیچے جو حدیث لائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس حدیث پہ بھی آپ غور کریں. اس حدیث میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلمتان حبیبتان علی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان. دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو، اللہ کی ذات کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے، اور ترازو میں بہت بھاری ہوں گے قیامت کے دن، اور زبان پر پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں. وہ کیا ہے؟ فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہے نا. اب یہ وظیفہ ہے، بہت ہی زبردست وظیفہ ہے، مسنون وظیفہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے. لیکن کیا فرمایا؟ کہ یہ کلمے اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے. اور آگے ثقیلتان فی المیزان، جب ان دو کلموں کو ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ بھاری ہوں گے، بہت وزندار ہوں گے یہ کلمے. تو ثابت ہو گیا کہ ہماری جو زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، جو باتیں ہیں، جو اقوال ہے، جو الفاظ ہے، اللہ پاک اس کو بھی قیامت کے دن ایک وزن دے دیں گے. اب اگر یہ کلمات خیر ہے تو نجات ہے، کلمات شر ہے تو پکڑ ہے. اس لیے بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں آج یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات اور باتیں یہ ہوا نہیں ہو گئی، یہ ختم نہیں ہو گئی، بلکہ یہ باتیں محفوظ ہوتی ہے، یہ کلمات محفوظ ہوتے ہیں. اور قیامت کے دن ان زبان کے کلمات کی بنیاد پر بڑے بڑے فیصلے ہوں گے. یہ آج جو ہم زبان کے استعمال میں بے احتیاط ہو گئے نا، بالکل بے احتیاط ہو گئے، بس جو دل میں آ رہا ہے اس کو زبان پہ لا کے بول رہے. جس پہ غصہ آیا تو اس کی غیبت بھی کی، اس پر تہمت بھی لگائی، اس کے بارے میں بدگمانی کے کلمات بھی کہے، اس کو برا بھلا بھی کہا، اس کو گالی بھی دے دی، اس کو طعنہ بھی دے دیا. آج کا آسان ترین کام یہ ہے. اور پھر مستورات کے تو کیا کہنے، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، بالکل اس کام کے لیے ریڈی اور تیار ہے. ایک کمزوری ہے، اسی لیے عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی کمال نہیں، کوئی فنکاری نہیں ہے کہ آپ کہے کہ جی میں تو ایسا بول سکتی ہوں، میں نے تو ایسا تڑاق کے جواب دے دیا. آپ نے تو دے دیا، آپ کی زبان استعمال تو ہو گئی، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ان کلمات پر اب قیامت کے دن یا تو پکڑ ہوگی یا پھر نجات ہوگی. زبان کے کلمات کی ایک حیثیت ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات المصابیح میں روایت ہے، ایک موقع پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی
تنبیہ فرمائی کہ ان زبان کے استعمال میں احتیاط کرو، زبان کے استعمال میں احتیاط کرو۔ تو ایک صحابی تھے مجلس میں، انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبان کے کلمات کی بھی پوچھ ہے؟ اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ انسان کو منہ کے بل، اوندھے منہ کے بل جہنم میں گرانے والی چیز اور کیا ہے؟ الا حصائد السنتہم، الا حصائد السنتہم، جو اس کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتی ہے۔ ایک تشبیہ دی، یعنی زبان سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں، جو باتیں ہیں جو اس کی زبان سے نکلی، اور وہ باتیں غلط تھیں، جھوٹ تھیں، نامناسب تھیں، یہی کلمات زبان کے نکلے ہوئے اس کے منہ کے بل جہنم میں گرانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ آج ہم کیا سوچ کر بول رہے ہوتے ہیں؟ بے تکلف زبان کا استعمال ہو رہا ہے، نہ تحقیق ہے، نہ یقین ہے، نہ اطمینان کیا، لیکن کسی نے آ کر میرے کان بھر دیے، مجھے بدگمان کر دیا، غلط بات پہنچا دی، حسد میں آ کے، جلن میں آ کر، کہ فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کیا، آپ کو پتہ ہے فلاں کیا بول رہا ہے؟ چلے جی، پھر ہم یہ تحقیق نہیں ہے، یہ اطمینان نہیں ہے کہ اس فلاں عاجز نے بولا بھی ہے نہیں بولا ہے، قصور ہے بھی یا نہیں ہے، اور ہم فوراً تبصرہ شروع ہو گئے، تجزیہ شروع ہو گئے، بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کی زبان کی کلمات کی بڑی حیثیت ہے، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یا تو یہ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے یہ کلمات، یا ہمارے حق میں گواہ بن جائیں گے۔ ایک مسلمان کی زبان کے الفاظ وزن رکھتے ہیں، بیکار نہیں ہے۔ اس لیے بخاری شریف میں روایت ہے، آج ہم سبق پڑھ رہے تھے، اس میں روایت موجود ہے کتاب الجنائز میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم صحابی ہیں، وہ فرماتے ایک جنازہ گزرا ہمارے سامنے سے، ایک جنازہ گزرا۔ اس جنازے کو دیکھ کر بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے یہ تو جنتی تھا، تو کتنا اچھا آدمی تھا، یہ جنتی کا جنازہ جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی باتیں سنی اور آپ نے فرمایا وجبت وجبت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، ایک اور جنازہ گزرا، پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی بڑا ہی مفسد آدمی تھا، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی کا جنازہ جا رہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سنا فرمایا وجبت، دونوں جنازوں کے بارے میں وجبت فرمایا، وجبت کہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، یہ بات فرمائی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے پہلے جنازے کو دیکھ کر بھی فرمایا وجبت، دوسرے جنازے کو دیکھ کر فرمایا وجبت کہ واجب ہو گئی، کیا واجب ہو گئی؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی، دوسرے والے کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ اور پھر فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم تو اللہ کی طرف سے اس زمین میں گواہ ہو، یعنی تمہاری زبان کے جو کلمات ہوتے ہیں نا کسی کے بارے میں، وہ صرف کلمات نہیں، وہ ایک گواہی ہے، وہ گواہی ہے۔ لہذا جو پہلی میت کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جنتی جا رہا ہے، جنتی کا جنازہ ہے،
جو بعض لوگوں نے کہا، تو یہ ان لوگوں کی گواہی تھی کہ یہ جنتی ہے، لہٰذا میں نے کہا کہ وجبت اس کے لیے جنت واجب ہو۔ اور جب دوسرا جنازہ گزرا اور لوگوں نے کہا یہ جہنمی ہے، تو یہ کلمات گواہی تھے، میں نے کہا اس کے لیے جہنم واجب ہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس مسلمان کا انتقال ہو جائے اور 4 مسلمان اس کے حق میں جنت کی گواہی دے دے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور جس کے لیے 4 مسلمان جہنم کی گواہی دے دے اس کے لیے اللہ پاک جہنم کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اگر 3 دے دے؟ آپ نے فرمایا اگر 3 نے بھی گواہی دی تب بھی یہ ہوگا۔ پھر پوچھا اگر 2 دے دے؟ آپ نے فرمایا اگر 2 نے گواہی دی تب بھی اللہ پاک وہی فیصلہ فرمائیں گے۔ صحابہ فرماتے ہم نے 1 کے بارے میں سوال نہیں کیا، ہم 2 پہ جا کے رک گئے۔ تو اب علماء نے لکھا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک صاحب ایمان کے کلمات کی حیثیت اللہ کے سامنے ہے اور اس کو اللہ پاک ایک گواہی کا درجہ دے دیتے ہیں۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ اس سے مراد عام آدمی نہیں ہے جو غیر سنجیدہ، دین سے کٹا ہوا، بے دین، فاسد، ملحد، وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ۔ اس سے مراد اہل اللہ، نیک لوگ، صالحین، دین کی سمجھ رکھنے والے، ان کی باتیں جو ہیں وہ میت کے حق میں گواہی بن جاتی ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم زبان کے استعمال میں بہت ہی زیادہ غیر محتاط ہو گئے۔ کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، کس کو بولنا ہے، کس کو نہیں بولنا، کس وقت بولنا ہے، کس وقت نہیں بولنا، کوئی احتیاط اور ترتیب ہماری زندگی میں باقی نہیں رہی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے گناہ ہم اپنے نامہ اعمال میں جمع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی زبانوں کے استعمال میں محتاط ہو جائیں، اور جب تک کسی بات کی 100% تسلی نہ ہو، اطمینان نہ ہو، اعتماد نہ ہو، اس وقت تک کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں، کوئی بات نہ کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ علم نافع کی دولت سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ علم با عمل ہم سب کو، ہمارے ان طلباء کو، طالبات کو کامل درجے میں نصیب فرما دے۔ اور اے اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہے، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔